تو اللہ کہیں گے دو حسرتیں ہوں گی کافر کو اور خدا کے نافرمان کو. وہ کیا حسرتیں؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اپنے ہاتھ نہ اپنے دانتوں سے چبائے گا. جیسے انسان جب غصے میں اور نفرت میں ہوتا ہے نا، افسوس میں، تو اپنی انگلیاں چبا رہا ہوتا ہے. کیا کہے گا؟ یقولو، کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں خدا کے پیغمبر کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیتا. کاش میں ان کے ساتھ راستہ بنا لیتا کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ جس راستے پہ جا رہا ہے تم بھی اپنا راستہ اسی کے ساتھ بنا لو، یعنی اسی کے راستے کو راستہ بنا لو، تو اسی کا راستہ جو تمہارا راستہ بھی وہی راستہ ہوگا. تو کاش میں پیغمبر کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا. آج دیکھیں نا دنیا اسلام کے راستے کے علاوہ بیسیوں راستے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے. ہر آدمی بس پیسہ، شہرت، دولت، خواہشات، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پیغمبر کی کیا تعلیمات ہیں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کہے گا کاش میں خدا کے جو میسنجر آف گاڈ تھے ان کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا. یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، یا لیتنی کاش میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا. خلیل کہتے ہیں بہت ہی جگری دوست. عام دوستی میں انسان ضروری نہیں کہ دوست کو فالو کرے، بلکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے دوستیاں ہوتی ہیں. لیکن خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے بہت ہی انسان کو گہری محبت ہوتی ہے. جب انسان کو بہت زیادہ گہری محبت ہوتی ہے نا تو دلائل کو ایک طرف رکھتا ہے، بس اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں وہ جاہل پیر و مرشد بھی داخل ہیں کہ جن سے آپ عقیدت اور محبت میں بیعت ہوتے ہیں، ان کا عمل شریعت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایسی عقیدت کی اینک لگا دی ہوتی ہے کہ ان کی برائیاں آپ کو نظر نہیں آتی اور اچھائیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی برائیاں آپ پی جاتے ہو. مختلف قسم کی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل، آپ نے یوٹیوب پہ نیٹ پہ دیکھا ہوگا. یہ روحانی عامل بھی اسی میں داخل ہیں. ان کے اپنے کام بن نہیں رہے ہوتے اور یہ پھوکوں کے ذریعے اور جن چڑیل بھوتوں کے ذریعے آپ کے کام بنا رہے ہوتے ہیں. یہ سب عقیدت کی اندھی اینکیں جو لوگ لگا دیتے ہیں نا، یہ سب اس آیت میں داخل ہیں. اور اسی طرح اسکولوں میں دوست کلاس فیلو، یونیورسٹیوں میں آپ کے کلاس فیلوز جو پٹانگ باتیں کرتے ہیں، فوہش چیزوں میں آپ کو ڈال دیتے ہیں، تو تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں کہ انسان کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بناتا. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے آپ کی زندگی پہ. المرء مع من یخالل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے. المرء مع من احب فلینظر احدکم من یخالل، او کما قال، کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے دیکھے کہ کس کے ساتھ گہری دوستی لگاتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو آپ غلط بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے روکیں، دوستیاں خراب کر دیتی ہیں. آج کل کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے بچوں کو دکھا رہے ہوں گے اسکولوں میں فحش چیزیں انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا بچہ کہاں سے بگڑ رہا ہے، کیسے بگڑ رہا ہے. تو اللہ کہیں گے کہ وہ کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے مجھے گمراہ کیا نصیحت آنے کے بعد. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ کہتے ہیں واقعی شیطان انسان کے لیے بڑا ہی رسوا کرنے والا ہے. شیطان امیدیں دلاتا ہے کہ فلاں سے دوستی لگا لو، اس سے تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے، تمہارا ٹائم اچھا پاس ہوگا اور ڈپریشن سے بچو گے، اسٹریس سے بچو گے. اس چکر میں انسان ہر طرح کے طبقے سے دوستیاں لگانا شروع کر دیتا ہے اور رسول کے راستے سے پھر دور ہو جاتا ہے. اور شیطان نے جو امیدیں دلائی تھیں، جب وقت آتا ہے حساب و کتاب کا تو وہ امیدیں ساری نامراد ہو جاتی ہے. کوئی بھی امید ایسی نہیں ہے جو انسان کو ملے. تو پھر اس کو اللہ نے تعبیر کیا کہ شیطان واقعی نامراد ہے، جو وعدے تم سے کرتا ہے نا ٹائم پہ پورے نہیں کرے گا. وقال الرسول، اور رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی قوم الگ رو رہی ہوگی، جو کافر لوگ ہیں جو قوم میں، وہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم رسول کے راستے کو فالو کر لیتے. اور رسول وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہوں گے، اللہ انہوں نے وہ قرآن جس میں میری اتباع کا حکم تھا، انہوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، ہر چیز میں آگے بڑھ رہے تھے. آج بھی آپ دیکھیں نا
ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے، نام نہاد سیکولر، اور جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی میں دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، تجارت میں دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جس خدا نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو بنایا، اور جو کتاب اس نے آسمان سے نازل کی، اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس پہ سر اٹھانے کے لیے یعنی جو بھی نہیں رینگ رہی ہے، کوئی فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہیں گے کہ نبی قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری قوم تھی جس کو میں یہ کتاب دے کر گیا، انہوں نے اس کو کیسے پس پش ڈال دیا تھا اس کتاب کو۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح یعنی جس طرح نبی ہم نے آپ کے دشمن بنائے ہیں نا، جو آپ کی لائی ہوئی کتاب کو پس پش ڈال کے رکھتے ہیں اور آپ پر بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ آپ تسلی رکھیے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ہر پیغمبر کے ساتھ ہم نے مجرمین میں دشمن پیدا کیے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، لیکن آپ پریشان نہ ہو، کیوں؟ تیرا رب کافی ہے، ہادین ہدایت دینے کے لحاظ سے بھی، وَنَصِيرًا مدد کے اعتبار سے بھی۔ نبی کو دو فکریں تھیں، ایک یہ کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں، پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں مجھے، اور میں کمزور ہوں، میرے ساتھ لوگ بھی بہت تھوڑے ہیں، تو کہیں اسلام دنیا میں دب نہ جائے۔ دوسری بات یہ کہ اتنے دلائل کے باوجود یہ ہدایت کے راستے پہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو دونوں باتوں کا اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی، تیرا رب ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، جس کو دینا ہوگا وہ دے دے گا ہدایت، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی یہ سیدھے راستے پہ چلتے کیوں نہیں ہیں۔ دوسری بات رہا مسئلہ ان کے ظلم کی، تو نصیرہ مدد کے اعتبار سے بھی تیرا رب کافی ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ دو ہی تسلیاں نبی کو چاہیے تھیں، اور آج بھی جو بھی دین برحق کی دعوت دیتے ہیں، دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ دو ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں کہ ہماری دعوت اتنی مدلل اور اتنی جاندار ہے، تو سامنے والے مانتے کیوں نہیں ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیوں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تسلی دے دی کہ بھائی ہر پیغمبر کے دشمن پیدا ہوئے ہیں، تو جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، جو پیغمبروں کے وارث ہیں، اسی طرح جو بھی پیغمبروں کے داعی ہیں، پیغمبروں کی طرف داعی ہیں، تو ان کے بھی دشمن ہوں گے۔ جب پیغمبروں کی دشمنیاں ہوئی ہیں تو ہم کس کھیت کی مولیاں بھائی، ہماری کیا اوقات ہے؟ جو بھی حق پرست ہوں گے ان کے دشمن ہوں گے، تو حق پرستوں نے ان دشمنیوں کو دیکھ کر ٹینشن نہیں لینی ہے، بلکہ یہ تسلی کرنی ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی پریشانیوں سے مدد اللہ کرے گا، یعنی اللہ بچائے گا۔ اسباب پہ نظر نہیں رکھنی، بلکہ نظر رکھنی ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک الگ نوعیت کا اعتراض ہے۔ یہ اعتراضات نا سورہ فرقان میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر اعتراض دوسرے اعتراض سے بالکل جدا ہے۔ دوبارہ میں ان اعتراض کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں ربط پتہ چلے۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں۔ دوسرا اعتراض کیا تھا کہ چلو فرشتے تو نہیں ہیں لیکن یہ غریب کیوں ہیں، ان کے پاس تو خزانے اور باغات ہونے چاہیے۔ تیسرا یہ کہ چلو یہ غریب بھی نہیں ہے، یہ مالدار بھی نہیں ہے اور غریب ہیں، اور فرشتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، تو عام انسانوں والے لوازمات کیوں ہیں ان کے ساتھ؟ یعنی چلو یہ غریب بھی ہوتے، فرشتے بھی نہ ہوتے، لیکن کچھ تو عجیب ہوتا نا، الگ سے ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو وہ بھی ایک نوعیت کا اعتراض تھا کہ یہ عام انسانوں کی طرح کے انسان کیوں ہیں۔ چوتھا یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ غریب ہیں اور غریب بھی پیغمبر ہو سکتے ہیں، پیغمبر کھاتے پیتے بھی ہیں، جیسے کہ قرآن نے بتا دیا کہ پیغمبر تو سارے کھاتے پیتے ہی ہیں، تو اللہ کو انسان کو پیغمبر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتہ ڈائریکٹ نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اور پھر فرشتہ بھی کیوں ڈائریکٹ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا؟ اب اس سے بھی ترقی کر کے ایک الگ نوعیت کا اعتراض ہے کہ چلو بھائی اللہ ہم سے ڈائریکٹ ہم کلام بھی نہیں ہوتا، اور فرشتے کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ کوئی الگ سے واقعات بھی نہیں ہو رہے جو بشریت کے لوازمات کے سے بالکل ہٹ کر ہوں کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ نہیں، یہ سب باتیں ہم نے مان لیں، ہم نے مان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں، فرض کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ جو قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کہیں سوچ کے بنا رہے ہیں،
یعنی آپ اعتراضات کی ترتیب دیکھیں نا، یہ بڑی زبردست ترتیب ہے اعتراضات کی، جس کو قرآن ان اعتراضات کو ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے. ایسا ہی نہیں قرآن نے بیان کر دیا، ایک خاص ترتیب سے قرآن بیان کر رہا ہے. تو اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے کہ بھائی سب باتیں ہم نے مان لیں، یہ فرض کر لیا کہ بھائی یہ بشر بھی ہیں اور بشر نبی ہو سکتا ہے، اور ڈائریکٹ اللہ ہم سے ہم کلام بھی نہیں ہوگا، اور فرشتے بھی پیغمبر نہیں بنیں گے، اور تمام پیغمبر کھاتے پیتے رہے ہیں تو یہ بھی کھائیں گے پیئیں گے اور بازاروں میں خریداری کریں گے، تو سب کچھ ٹھیک ہے. ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کی کبھی ایک آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی ایک سورت نازل ہو رہی ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک ہی دفعہ میں کتاب اللہ کیوں نہیں دے دیتا؟ ایک ہی دفعہ میں ہمارے سامنے آ جائے بھئی اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں گویا کہ یہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سوچ سوچ کے آیتیں بنا رہے ہیں، لہذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس کا جواب قرآن دیتا ہے کذالک، ہم نے اسی طرح نازل کیا ہے. کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کریں. یہ بڑی حکمت ہے اس میں. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے کسی کو ایک کتاب پکڑا دی، اس میں تسلی کی باتیں ہوں، اس میں مختلف چیزیں ہوں. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کی طرف سے کوئی ٹینشن ہو، کوئی غم ہو، تو آپ وہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ بھائی اس ٹینشن کا اللہ نے کیا حل بتایا ہے اور اس میں مجھے کیا تسلی دی ہے. تو ظاہر ہے اس میں ایسی تسلی نہیں ہوتی. اصل تسلی جب ہوتی ہے جب وقت پر آپ کو براہ راست تسلی دی جائے. یعنی آپ اپنے بیٹے کو کسی مشن پہ بھیج رہے ہیں اور آپ نے اس کو ایک پرچہ پکڑا دیا کہ بیٹا جب یہ ٹینشن ہو تو یہ والی میری یہ نصیحت دیکھ لینا کتاب میں، یہ ٹینشن ہو تو میری یہ والی نصیحت دیکھ لینا. تو آپ بتائیے اس میں زیادہ تسلی ہوگی یا وقتاً فوقتاً باپ جو ہے اپنے اس بیٹے کو تسلی دیتا رہے حالات کے اعتبار سے؟ یعنی جب کوئی غم پہنچا تو اس وقت دیکھیں، جب کسی کے ہاں کوئی میت ہوتی ہے نا تو اس غم کے موقع پر ہم اس کی تعزیت کرتے ہیں. ایسا نہیں کبھی کسی کے ساتھ ہوتا کہ کسی کے 5-6 بچے ہوں اور ہم کیا کریں کہ ہم ان بچوں کے بارے میں پہلے سے ایک تسلی نامہ لکھ دیں کہ بھئی اگر اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہ سوچ کے صبر کرنا کہ بھئی دنیا میں پریشانیاں تو آتی ہیں، فلاں بچے کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ سوچ کے صبر کرنا کہ دنیا میں سب نہیں جانا ہے. اور یہ پورا نصیحت نامہ اکٹھا کر کے ہم اس کو پکڑا دیں کہ جب جو حادثہ ہوتا رہے نا تو اس کتاب میں دیکھ دیکھ کے تسلی حاصل کرتے رہنا. ظاہر ہے اس سے وہ تسلی نہیں ہوتی. تبھی ہم تعزیت کرتے ہیں غم کے موقع پر. جب کوئی غم ہوتا ہے تو عین اس وقت اس کو تسلی دی جاتی ہے نئے سرے سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً جو آپ کو گائیڈنس چاہیے تو وہ گائیڈنس موقع پر ہوگی تو لنثبت بہ فؤادک، آپ کا دل مضبوط ہوگا. اور اگر ایک ہی دفعہ میں ہم نازل کر دیں گے تو اس سے وہ تسلی اور وہ حوصلہ نہیں ملے گا جو عین موقع پہ حوصلہ دینے سے حوصلہ ملتا ہے. تو یہ تو قرآن نے ایک حکمت بیان کی ہے، ورنہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو قرآن نے دوسرے مقامات پر بیان کی ہیں. وہ ایک بڑی حکمت قرآن نے کیا بیان کی ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ ایک ہی دفعہ میں تورات کا ملنا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. باقی تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پر تدریجاً ہی وہی نازل ہوئی ہے. کبھی کسی پیغمبر کو پوری کتاب ہم نے ایسے نہیں پکڑا دی ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. تو موسیٰ علیہ السلام کے تو خاص حالات تھے، بنی اسرائیل کے ظلم سے، فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، پورا ایک خاص واقعات ہوئے. تو اس کے بعد اب اتنا ٹائم بھی نہیں تھا اور بنی اسرائیل اس تمام مرحلوں سے گزر چکی تھی، آزاد ہو چکی تھی. تو پھر ان کا مطالبہ تھا کہ ایک کتاب نازل ہو، تو اللہ نے اکٹھی تورات موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا دی. وہ خاص ایک موقع تھا، ورنہ جو ہمیشہ سے پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً وہی نازل ہوئی ہے. تو یہ اعتراض کوئی خاص اعتراض نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم اٹھائیں یا مشرکین اس پہ پروپیگنڈا کریں. تمام پیغمبروں پر وہی ایسے ہی نازل ہوئی ہے آہستہ آہستہ. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ورتلناہ ترتیلا، ہم نے تدریجاً وہی نازل کیا، آہستہ آہستہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ کو تسلی ملے اور موقع کی مناسبت سے. اب اس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں نا، غزوہ احد بعد میں ہوئی ہے، اللہ قرآن نازل کر دیتا اور احد کی آیتیں پہلے آ جاتی اس میں، تو کیسے صحابہ کو تسلی ہوتی؟ وہ تو گویا کہ ایک تقدیر کا علم ان کو دے دیا جاتا.
پہلے احد کا واقعہ ہوا، پھر احد سے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں، غزوہ خندق کا واقعہ ہوا، پھر اس سے متعلق آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو ایک دم سے قرآن کو نازل کر دینا یہ تو بالکل حکمت اور مصلحت کے 100% خلاف ہوتا. تو یہ بالکل ایک عجیب سی بات بن جاتی کہ واقعہ بعد میں آ رہا ہے، اس کا تذکرہ اس میں پہلے ہو رہا ہے. تو کہاں سے تسلی ہوتی وہ ایک، بلکہ اس میں تو آزمائش ہی ختم ہو جاتی. اللہ پہلے بتا دیتا غزوہ احد ہونے والی ہے، اس کے بعد تمہیں شکست ہوگی، لیکن شکست پہ تم غم نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھی. تو صحابہ تو احد میں جانے سے پہلے ہی سمجھ جاتے بھئی ہمیں شکست ہونے والی ہے. تو جو موقع ہوگا وہ آیتیں اس کے حساب سے نازل ہوں گی. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اللہ کہتے ہیں یہ جو بھی اعتراض لے کر آئیں گے نا، ہم اس کا حق جواب لے کر آئیں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بہت بہترین ہوگی. یہاں احسن بمانا بعض دفعہ اس میں تفضیل ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں تفضیلی معنی نہیں ہوتا، صرف مبالغتاً اس کو تفضیل سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہم بہترین اس کی تفسیر لے کر آئیں گے. جیسے کہ جتنے انہوں نے اعتراضات کیے نا، اللہ کا جواب وہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ جواب ہے. کوئی بھی عقل مند ہوگا جس میں ہٹ دھرمی نہ ہو تو وہ اس جواب سے مطمئن ہو جائے گا. آگے اللہ پھر ان کی دھمکیوں کی طرف آتے ہیں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم. اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف چہروں کے بل جن کا حشر کیا جائے گا، اوندھے منہ لائے جائیں گے، یہ لوگ ہیں جگہ کے اعتبار سے بھی برے اور راستے کے اعتبار سے بھی برے. یعنی انہوں نے اس قسم کے بیہودہ اعتراضات کر کے رسول کے راستے کو چھوڑا اور یہ سمجھے کہ ہمارا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا اور ہمارا راستہ بھی اچھا ہے. اللہ کہتے ہیں نہ، تمہارا راستہ بھی برا ہے اور تمہارا ٹھکانہ بھی برا ہے. کیوں؟ تم تو وہ لوگ ہو جو قیامت کے دن اوندھے منہ خدا کے سامنے جہنم کی طرف لائے جاؤ گے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی مشرکین کے بیہودہ اعتراضات کے جوابات ہیں، اور انسان کو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھو، اور قیامت کے دن تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش میں رسول کے راستے کو راستہ بنا لیتا.